اب آگے بات کرتے ہیں کہ اس سورت کو پڑھنے کے فضائل کیا ہیں، اس سورت کو پڑھنے سے ہمیں کیا ملے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ یہ ہے، عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سورۃ فی القرآن، کہ بے شک قرآن کے اندر ایک سورت ہے، 30 آیہ، اس کی کتنی آیتیں ہیں؟ 30 آیات ہیں، شفعت لصاحبہا، اس نے اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کی قیامت کے دن، سفارش کی، حتی غفر لہ، یہاں تک کہ اس آدمی کو جو سورت کو پڑھتا تھا اس کی بخشش اور مغفرت کر دی گئی۔ اور وہ سورت کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ اہل سنن اربعہ نے نکالی ہے، اور شعبہ اس کو روایت کرنے والے ہیں، اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ تو پہلی اس کا فضیلت کیا ہے کہ جو آدمی سورت کو پڑھتا ہے تو یہ قیامت کے دن اس کی سفارش کرے گی، یہ شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروا دے گی۔ دوسری جو اس کی فضیلت ہے اس سورت کی وہ یہ ہے، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ فی القرآن، کہ ایک سورت قرآن میں ایسی ہے، خاصمت عن صاحبہا، کہ اس نے اپنے پڑھنے والے کے ساتھ کھڑے ہو کر جھگڑا کیا، حتی ادخلتہ الجنہ، یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کروا دیا۔ کیا مطلب جھگڑا کروا دیا؟ کہ جس طرح عدالتوں کے اندر آپ خدا نخواستہ کسی کا کوئی مقدمہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک وکیل کرتا ہے، وہ جو وکیل ہے وہ مخاصمت کرتا ہے، دلائل دیتا ہے کہ میرا جو کلائنٹ ہے، یہ میرا جو بندہ ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ سورت جو ہے وہ قیامت کے دن وکیل ہوگی آپ کی اور میری اور ہر پڑھنے والے کی، یہاں تک کہ کیا کرے گی؟ ہمیں جنت میں داخل کروا دے گی۔ اور وہ سورت کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ معجم الصغیر طبرانی کی ایک حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں اندر ذکر ہے۔ اچھا، پھر اس کی فضیلت کیا ہے؟ تیسری فضیلت جو ہے اس کی وہ یہ ہے، عن ابن عباس قال، یہ حضرت ابن عباس ایک واقعہ سنا رہے ہیں ہمیں، ایک قصہ سنا رہے ہیں۔ قال، فرماتے ہیں، ضرب بعض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خباء علی قبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سفر پر نکلے اور راستے میں جب رات ہوئی تو وہاں پر خیمہ لگایا ٹھہرنے کے لیے۔ اب وہ جو خیمہ تھا وہ انہوں نے ایک قبر کے اوپر لگا لیا۔ اب قبر جو ہے ظاہری بات ہے ایام گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو نشانات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہم نے جہاں پر خیمہ لگایا ہے وہ قبر ہے۔ وَهُوَ لَا يَحْسَبُ أَنَّهُ قَبْرُ إِنسان، اب ان کو پتہ نہیں تھا اس صحابی کو جہاں کہ میں نے ایک قبر کے اوپر خیمہ لگا لیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ یقرأ سورۃ الملک حتی ختمہا، تو وہ اب وہاں سے قبر سے کیا آتی تھی؟ سورۃ الملک پڑھنے کی آواز آتی تھی اور آخر تک پڑھتا تھا۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پھر جو صاحب تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ فقال، اور عرض کی، یا رسول اللہ، ضربت خبائی علی قبر، کہ میں نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگا لیا، وَأَنَا لَا أَحْسَبُ أَنَّهُ قبر، اور مجھے پتہ نہیں تھا یہ قبر ہے۔ فَإِذَا إِنسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْكِ تَبَارَكَ، تو وہاں پر ایک آدمی سورۃ الملک پڑھنے کی آواز آتی ہے، حتی ختمہا، کہ وہ شروع سے شروع کرتا ہے اور آخر تک پڑھتا ہے۔ فقال رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہی المانعہ، کہ یہ منع کرنے والی ہے، یعنی قبر کے عذاب کو منع کرنے والی ہے یہ سورت۔ ہی المنجیہ، یہ نجات دینے والی ہے، تنجیہ من عذاب القبری، کہ یہ سورت جو ہے اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے نجات دے گی۔ تو یہاں سے ہم نے سورۃ الملک کے اور نام لیے ہیں، المانعہ، المنجیہ، اور یہ جو حدیث ہے وہ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے۔ اگلی جو حدیث ہے وہ یہ ہے، عن جابر، وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے، حتی یقرأ الف لام میم تنزیل، سورۃ السجدہ، وتبارک الذی بیدہ الملک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک ان دو صورتوں کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ ایک صورت الف لام میم تنزیل ہے جس کا نام سورۃ السجدہ ہے، اور دوسری صورت جو ہے وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، اور یہ جو حدیث ہے یہ بھی ترمذی کے اندر روایت ہے۔ پھر آگے ایک حدیث ہے، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوددت انہا فی قلب کل انسان من امتی، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جو صورت ہے میرے ہر امتی کے دل میں ہو، یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ صورت جو ہے میری ہر امتی مرد اور عورت کے دل میں ہو، یعنی اس کو یاد ہو، اس کو پڑھتا ہو، اس پر غور و فکر کرتا ہو۔ اور یہ جو حدیث ہے وہ المعجم الکبیر کے اندر بھی ہے، اور الحاکم جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب مستدرک میں اس کو ذکر کیا ہے۔ یہاں پر ایک فضیلت ہے، اور یہ اثر ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ اثر ہے۔ حدیث وہ ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اثر وہ ہوتا ہے جو کہ صحابہ اور تابعین کا کوئی قول ہوتا ہے۔ تو یہ جو اثر ہے یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہ قال لرجل، کہ ابن عباس نے ایک آدمی کو کہا، الا اتحفک بحدیث تفرح به، کیا میں تمہیں ایک ایسی حدیث کا گفٹ نہ دوں کہ تم خوش ہو جاؤ گے سن کے؟ قال بلا، تو اس آدمی نے کہا ضرور بتائیے۔ قال اقرا، تو ابن عباس نے کہا اقرا، پڑھو، تبارک الذی بیدہ الملک، کہ یہ صورت پڑھا کرو۔ وعلمها اہلک، اور اپنے گھر والوں کو یہ صورت سکھاؤ۔ وجمیع ولدک، اور اپنے تمام بچوں کو یہ صورت سکھاؤ۔ وصبیان بیتک وجیرانک، اور اپنے اور ہمسایوں کے جتنے بچے ہیں سب کو یہ صورت سکھاؤ۔ فإنها المنجیہ، کیونکہ یہ صورت جو ہے وہ نجات دینے والی ہے۔ والمجادلہ، اور جھگڑا کرنے والی ہے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، عند ربیہا، اپنے رب کے پاس، لقارئہا، جو اس کو پڑھے گا۔ کہ جس طرح وکیل جو ہے وہ دلائل پیش کرتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ غلط نہیں ہے، اسی طرح یہ صورت جو ہے وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے دلائل پیش کرے گی۔ وَتَطْلُبُ لَهُ أَن يُنْجِيَهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور اللہ سے یہ ریکویسٹ کرے گی کہ اللہ اس بندے کو آگ کا عذاب نہیں ہونا چاہیے۔ وَيُنْجِي بِهَا صَاحِبِهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اس صورت جو ہے وہ قبر کے عذاب سے اپنے صاحب کو بچاتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوددت انہا فی قلب کل انسان من امتی، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ صورت میرے ہر امتی کے دل میں ہونی چاہیے۔